آج ہمارے ساتھ موجود تھے, ہمارے مہمان بنے تھے تھرو لائیو لنک. اور ابھی جناب ایک اور ٹاپک ہے, کچھ ادب کی بھی بات ہو جائے نا, اتنے سارے ٹاپکس کو ہم نے ٹچ کیا ہے. پہلے کون سی بے ادبی کی ہے ہم نے؟ نہیں بے ادبی نہیں کی, لیکن ادب کا تعلق یہ ہے کوئی کتابوں کی بات ہو اور جائے. کتاب شرمین لے بھی آئے ہمارے پاس تاکہ ہم جس کتاب کی بات کرنے لگے ہیں وہ کتاب آپ کو دکھا بھی سکیں. آخر ملاقات ہم کرا رہے ہیں رائٹر سے, کالم نگار سے, سول سرونٹ ہیں, موٹیویشنل اسپیکر ہیں اسد طاہر جپا صاحب. لیکن ایک کتاب لکھی, جو کتاب آگے شرمین آپ لے آئیں کتاب, اور یہ کتاب ہے جناب دیہاتی بابو. یہ ہمارے ساتھ ونڈو میں بھی چل رہی ہوگی. دیہاتی بابو اس کتاب کا نام ہے, اور بڑا ڈیفرنٹ سا نام ہے نا دیہاتی ایسے بابو. ہیں تو اسد صاحب کو کرتے ہیں. السلام علیکم جی, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. سر لگتا تو نہیں تھا کہ آپ اتنی ایسا کوئی ڈیفرنٹ سا نام لکھیں گے کتاب کا, اتنی موٹی کتاب. اور دیہاتی بابو یہ اپنے پہ تو نہیں لکھی؟ بالکل اسی طرح ہے. دیہاتی بابو جو ہے یہ میں نے اردو ادب میں پہلی مرتبہ اس اصطلاح کو متعارف کروایا ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں پاکستان آج بھی 75% رورل ہے, دیہات میں رہنے والے ہم سارے لوگ ہیں. اور پھر ہم جب اپنا رورل بیک گراؤنڈ چھوڑتے ہیں تعلیم کے سلسلے میں, روزگار کے سلسلے میں, لوگ بڑے شہروں کا رخ کرتے ہیں. لیکن المیہ یہ ہے کہ جب بڑے شہروں میں آپ ملازمت کاروبار کے سلسلے میں پھر سیٹل ہو جاتے ہیں تو آپ اپنی بنیادی جڑیں جو ہیں, اپنی جو بیسکس ہیں, اس سے ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں. اور شہروں میں بسنے والے پھر اپنے آپ کو شہری بابو, سرکاری نوکری میں آنے والے اپنے آپ کو سرکاری بابو, اور اگر کوئی دیار غیر جا کے سیٹل ہو جائے تو وہ پردیسی بابو بن جاتے ہیں. حالانکہ 80% ہم سارے جو دیہات سے بلانگ کرتے ہیں وہ دیہاتی بابو ہیں. تو میں نے اپنا جو بیسکس ہے, شروع سے مجھے اپنی آئیڈنٹیٹی اور اپنی اس جرنی پہ فخر رہا ہے. لوگ اس کو ایک کمپلیکس سمجھتے ہیں, اور وہ اپنا بنیادی جو تعارف ہے شاید وہ اس سے پہلو تہی کرتے آئے ہیں. اس لیے میں نے اس کتاب کا جب نام سوچا تو میں نے اپنے مزاج کے مطابق اور اپنی آئیڈیالوجی کے مطابق میں نے کہا کہ اپنی جڑوں سے جو کنیکشن ہے اس کو اپنی اس کتاب کے ٹائٹل میں کنیکٹ رہنا چاہیے, اور اس لیے اس کا نام میں نے دیہاتی. آپ نے ایک عام شہری کی حیثیت سے لکھا کہ ایک عام شہری کیا سوچتا ہے, پھر اس کی ریزنز بتائیں آپ نے. جی بالکل. اس بک کا اوورآل اگر میں پوچھوں کمپوزیشن کیا ہے, کانٹینٹ کیا ہے, کیا اس میں آپ کی ذاتی زندگی کی کہانی بھی ہے یا کچھ گرد و نواح کے معاملات بھی شامل ہیں؟ اس کتاب میں کل 72 مضامین ہیں. ٹھیک ہے. اور اس میں ورائٹی آف سبجیکٹس ہیں. میں نے کور کیے ہیں معاشیات کو لے کے سماجیات تک, روحانیات سے لے کے مذہبیات تک, اور پھر اس میں بہت سارے موٹیویشنل اور انسپریشنل ٹاپک ہیں جو میں نے اپنے یوتھ کے لیے لکھے ہیں کہ اس مایوسی کے اندھیروں میں امید و آرزو کا ایک جہاں آباد ہونا چاہیے, جہاں پہ بہت سارا کرٹیسزم ہے, نیگیٹیوٹی ہے, مایوسی ہے اور نا امیدی ہے. اس میں ہمیشہ, چونکہ ذاتی طور پہ میں آپٹمسٹ ہوں, میں ہمیشہ امید و آرزو کے جہانوں میں اجالے تلاش کرتا ہوں. ماشاءاللہ. اور اندھیروں سے مجھے نفرت ہے. اندھیروں کے اندر جب بھی وہ کوئی شب ظلمت ہو, اس کی ایک نہ ایک سحر ہر روز مشرقی افق میں ایک نیا سورج تراش لاتی ہے. کیا بات. لہٰذا میں نے اپنی تحریروں میں یہ کوشش کی ہے ہمیشہ کی طرح کہ امید اور ایک راستہ دکھانے کی بات کی ہے. لہٰذا اس میں ہر پڑھنے والے کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا. اس میں سر ہاؤس وائف کے لیے بھی بڑا کچھ ہے, اور بڑا خوبصورت جملہ ہے اس چیپٹر کا آخری کہ اگر ہاؤس وائف کے آپ جو مختلف امور ہیں اس کے اکنامک ویلیو کا جائزہ لیں تو یا تو ہاؤس وائف کی ڈیفینیشن بدلنی پڑے گی یا پھر ورکنگ وومن کی ڈیفینیشن بدلنی پڑے گی. ایبسلیوٹلی. یہ میں نے جب ہاؤس وائف پہ لکھا تو پھر ورکنگ ویمن کے مجھے میسیجز آئے سوشل میڈیا پہ, تو انہوں نے کہا کہ آپ نے ہاؤس وائف کو اتنا گلوریفائی کیا ہے تو ہمارا کیا قصور ہے. تو پھر میں نے پھر اگلا ایک مضمون ورکنگ ویمن پہ بھی لکھا. لیکن میں نے اس چیز کو ڈسپیل کرنے کی کوشش کی ہے کہ جو ہم عام طور پہ ٹیکن فور گرانٹیڈ لیتے ہیں ایک ہاؤس وائف کو, اور یہ تاثر دیتے ہیں کہ شاید وہ نکمی ہے, کچھ نہیں کرتی, اور ان کا کوئی کام نہیں, اور اس کا کوئی کام نہیں. میں نے ذاتی طور پہ ایکسپیرینس کیا ہے گزشتہ 20 سالہ اپنی میرڈ لائف میں, اور یہ آپ نے اتنا اچھا کام کیا ہے کہ میں کہتی ہوں جتنا کریڈٹ دیا جائے کم ہے. ہماری مائیں, انہوں نے بیسیکلی نا یہ چیپٹر اس لیے لکھا ہے کہ جو ہماری بھابھی ہے نا وہ پھر کہیں گی کہ میرا ذکر کدھر ہے. انہوں نے ٹریبیوٹ پیش کیا ہے بھابھی کو نا 2.5 صفحوں کا. لیکن کرنا چاہیے بات. I learned because I witnessed, چونکہ 20 گھنٹے وہ کام کرتی ہے, اور ہم تو 8 گھنٹے والی ملازمت کرتے ہیں, یا کوئی بھی کاروباری شخص ہے وہ صبح 9 بجے آتا ہے شام کو گھر آ جاتا ہے. لیکن ہماری جو گھر والیاں ہیں وہ کم از کم 15-16 گھنٹے وہ آن ڈیوٹی. 24 گھنٹے. وہ نیند میں بھی سر, نیند میں بھی میں کہتا ہوں کہ ان کے ذہن پہ یہ ہوتا ہے کہ میں اپنی وائف کا ذکر کروں, نیند میں بھی یہ ہے اچھا بچے کو ابھی پوچھنا ہے, دودھ کا پوچھنا ہے, کس وقت اسے واش روم اٹینڈ کرانا ہے. تو 13 کا درجن کبھی سنا ہے؟ نہیں, 12 کا ہی ہوتا ہے. اس میں ہے جناب 13 کا درجن بھی. اب یہ کیا ہے, درجن تو 12 کا ہوتا ہے.
یہ وہ صاحب کرم لوگ ہیں جو واصف علی واصف صاحب جن کا ذکر کرتے ہیں، جو معاف کرنے والے ہیں، جو غصے کو پینے والے ہیں، جو لوگوں پہ نیکیاں احسان کرنے والے ہیں، تو ان کا درجن 13 کا ہوتا ہے، ایکسٹرا مائل چلنے والے، ایکسٹرا مائل چلتے ہیں. اور اسی طرح پھر وہ اپنے زندگی کے ہر کام میں وہ گھڑی سے دیکھ کر نوکری نہیں کرتے، وہ حساب کتاب میں بالکل ایکوریٹ نہیں ہوتے، وہ یہ نہیں کہتے کہ میری 6 گھنٹے کی صرف ڈیوٹی ہے، لیکن یہ ٹیکس فائل کرنے میں تو ہونا پڑتا ہے. اٹ از گوئنگ این ایکسٹرا مائل ان ایوری تھنگ دیٹ وی ڈو. اور احسان کرنے والوں کو اللہ بھی پسند کرتا ہے، بے شک، یحب المحسنین. بے شک. تو ہم عام طور پہ کمزور لوگ ہیں، ہم حساب کتاب میں ریونجفل ہو جاتے ہیں، منتقم مزاج ہو جاتے ہیں، انتقام پہ بلیو کرتے ہیں. تو اگر آپ 13 کے درجن پہ بلیو کریں گے تو پھر اگر آپ سے کوئی اونچا نیچا بول بھی لے تو آپ اس کو معاف کریں، درگزر کریں گے اور اس سے درگزر کر اس پہ احسان کرنے کی کوشش کریں. سر اتنے سارے موضوعات کو فائل کرنے میں، ایک کتاب کی شکل دینے میں وقت کتنا لگا آپ کو؟ یہ گزشتہ 20 سال سے لکھی جاتی رہی ہے. ہاں، یہ کوئی ایک دن میں نہیں لکھی گئی. یہ مضامین میرے مختلف قومی اخبارات میں، جس طرح آپ کے علم میں ہے کہ میں ہر جمعہ کے روز روزنامہ دنیا میں پبلش ہوتا ہوں، دل ماں روشن کے نام سے میرا کالم آتا ہے، پھر ہر سنڈے کو میرا انگلش آپیڈ آتا ہے. تو یہ میری 25 سالہ جو سول سروس کے تجربات ہیں، مشاہدات ہیں، واقعات ہیں جن کا میں حصہ رہا ہوں، یہ ان کو قلم بند کیا گیا ہے. اور میں نے کوشش کی ہے کہ جن مشکل راہوں سے اور ان کے کانٹوں سے میں الجھا ہوں، میرے پڑھنے والے اس کا کوئی ان کانٹوں سے نہ الجھیں. ایسا موضوع اس کتاب کا جو آپ کے دل کے بہت قریب ہو، جو آپ کی ذاتی زندگی کی انوالومنٹ جس میں بہت زیادہ ہو؟ ہاؤس وائف. دیکھیں، آپ کے جتنے بھی موضوعات آپ کے دل سے نکلتے ہیں، ایک تو میں دل سے لکھتا ہوں، اور میں کوئی مستری والا ادیب نہیں ہوں کہ جی آپ ایک ایک لائن سوچیں اور پھر اس کو کوانٹٹی نہیں کوالٹی. It only comes to you through intuition, through a revealed knowledge. تو یہ دل سے دل تک کا سفر ہوتا ہے. آپ کا لکھنے والے کا دل سے جو بات نکلتی ہے پھر وہ اثر رکھتی ہے، اور پڑھنے والے کے دل تک اس نے پہنچنا ہوتا ہے. تو اس لیے میرے تو سارے مضامین چونکہ میرے دل سے نکلے ہوئے ہیں، مجھے سارے ایکولی پسند ہیں. however اس کتاب کے اندر میرا ایک کردار ہے جو میرے دل و جان کے بہت قریب ہے، میری روح کے بہت قریب ہے. وہ بابا جی ہیں، پروفیسر رحمت علی المعروف بابا جی. اور اس کا ایک اونار شاگرد جیدی میاں، میں ان کے مکالمے کرواتا ہوں ہر ایسے مشکل موضوع میں جہاں میں خود اپنی سٹیٹڈ پوزیشن واضح نہیں کرنا چاہتا. جیدی ماموں آپ خود ہیں؟ میں ان کے دونوں کرداروں کا جب مکالمہ کراتا ہوں تو میں اپنی بات ان کے منہ سے نکلوا دیتا ہوں، اور میں اپنے لیے ایک آسان راستہ دیکھ کے نکل جاتا ہوں، اور پھر کنکلوژن میں ریڈر پہ چھوڑتا ہوں. میں وہ ڈپٹی نذیر احمد کی طرح پند و نسائے کی پنڈلیاں ریڈر پہ نہیں تھوپنا چاہتا. اور یہ آپ نے کنورسیشن نیا سال مبارک میں بھی، یہ نئے سال میں نیو ایئر ریزولوشنز ہوتے ہیں، اور اس میں نے یہی کوشش کی کہ ان کو میں بتاؤں پڑھنے والوں کو کہ ہر سال ایک پلانڈ لائف گزاریں، ہر سال کے نئے اہداف مقرر کریں، ہر سال کے لیے نئے خواب دیکھیں، نئی منازل، نئے مقاصد کا تعین کریں اور پھر ان کو فالو کریں. چونکہ پلاننگ کے بغیر زندگی نہیں آگے بڑھ سکتی، نئے اہداف کا حصول ممکن نہیں ہوتا. تو نیا سال مبارک میں نے یہی کوشش کیا کہ میں ان کو موٹیویٹ کروں، چونکہ انسپریشن اور موٹیویشن اس کتاب پوری کا ایک رننگ تھیم ہے جو ریپیٹڈلی میں جس کو ہیمر کرتا ہوں. اور اسپیشل شوٹ کرایا تھا آپ نے اس کے لیے مجھوں کے ساتھ؟ جی بالکل، میں گاؤں میں گیا، اور چونکہ میرا یہ جو جرنی ہے، میری جو آئیڈینٹی ہے، میرا جو جینیسز ہے دیہات کے ساتھ، میں ہر ویکنڈ وہاں گزارتا ہوں. اور میرا یہ بلیف ہے کہ جب آپ شہروں میں آ کے بڑے بڑے گھروں کے بعد پھر آ کے فارم ہاؤس آپ کو بنانا پڑتا ہے، اور آپ وہاں بکریاں رکھتے ہیں، مرغیاں پالتے ہیں، اور اپنے بچوں کو نیچر کے قریب لے جاتے ہیں. تو ہم دیہاتیوں کو تو اللہ میاں نے شروع سے باپ دادا سے ایک وہ بلیسنگ دی ہوئی ہے. اور میرا خیال ہے اس میں کوئی قباحت نہیں ہے یہ ماننے میں. ہم سب کا تعلق پیچھے کہیں نہ کہیں دیہات سے ہوتا ہے، ہمارے آبا و اجداد، ہمارے باپ دادا، اس لیے دیہاتی بابو. اور اس میں جو ٹیسٹیمونلز آئے، میں صرف نام بتا دوں آپ کو کہ ڈاکٹر محمد امجد ثاقب صاحب نے کتاب پڑھی، انہوں نے ایک ٹیسٹیمونل اس میں ان کا ہے. مجیب الرحمان شامی صاحب، مظہر برلاس صاحب، حسن نثار صاحب، رؤف کلاس بگ نیم، جنہوں نے کتاب پڑھی اور بڑے اچھے الفاظ میں سر کی اس کتاب کی تعریف کی ہے، کاوش کی تعریف کی ہے. ناظرین وقت کے ختم، کتاب ضرور پڑھیں، یہ ہم پڑھیں گے، آپ بھی کوشش کریں. دیہاتی بابو کہاں سے ملے گی سر؟ جیل ایمبو کارنر، ان کا آن لائن لنک ہے، ٹھیک ہے، گوگل کریں گے جیل ایمبو کارنر تو ان کے پاس گریٹ، آپ کو کتاب مل جائے گی. ضرور یہ کتاب پڑھیے گا. گریٹ، تھینک یو سو مچ سر.